اور اس سے زیادہ بڑے پیمانے پہ ہوئی تھی، جہاں پہ یہ بھی تھا کہ اے ٹی ایم کی مشینیں تک توڑ کے لوگ لے گئے تھے. اس میں جو ہے سارا شہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو ہے وہ وہاں پہ لوگ نکل نہیں پا سکتے تھے. تو اس کو یہ نہیں کہا سکتا تھا کہ کوئی پلانٹ تھا. اسی طرح سے جو ہے اب سندھ میں جتنی گاڑیاں جلی تھی، ٹریفک جو آپ کا جو ہے یہ آپ کی ٹرانسپورٹ جو تھی وہ اسی طرح سے صورتحال ہوئی تھی، اور میں خیال پاکستان کے دوسرے شہروں میں، لیکن کراچی میں بہت زیادہ ہوا تھا. اگر ابھی دیکھیں، میں نے پہلے سوچا تھا کہ یہ شاید جو 10 محرم کو جو ہوا ہے، جو ایک بامبنگ، اور اس میں کوئی خاص کوئی لنک ہوگا، یا فرض کیجیے علیحدہ بھی تھا تو اس میں بھی کوئی جو ہے سازش کار فرما ہوگی. تو میں نے کئی دفعہ ان کی جو سی سی ٹی وی جو مختلف لوگوں نے دکھائی تھی، مختلف چینلز نے، اس کو میں دیکھتا رہا. 3-4 چیزیں مجھے نظر آئی. پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا جو آپ نے بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو دستانے اور یہ وہ جو ہیں وہ تھے. اس کے بعد جو تھوڑی بات اور سمجھ میں آتی ہے جب اور تحقیقات کریں، کہ ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ انہوں نے یہ جو ہے بہت سے ایسی مارکیٹیں تھیں جو کہ تھوک کی تھی. یہاں پہ ایک تھا کہ میڈیکل کا سامان بھی تھا، کچھ وہاں پہ جو ہے وہ کیمیکل کا سامان بھی تھا. تو ایک جو دستانے جو نکلے تھے وہ جو ہے وہ میڈیکل ایک شاپ کے انہوں نے توڑا تھا، جو تھوک کا جو ہے کاروبار کرتی تھی، وہاں سے لوگ نکال کے لے آ رہے تھے. کراچی کا شہر جو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو بے روزگار اور ویسے نوجوانوں کی اتنی کثیر تعداد نظر آتی ہے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھا کے وہ باہر نکل آتے ہیں. اصل جو یہاں پہ قصہ جو ہوا تھا 10 محرم کے بعد، جو پوچھنے کا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کہاں پہ تھی؟ کیا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اپنی رسپانسبلٹی ایبڈیکیٹ کر دی تھی؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اصل واقعہ جو ہے اس چیز کو دیکھنے کی وہ یہ ہوئی تھی. اب یقینی طور پہ چونکہ کراچی میں خود ایک اتنی ٹینشن موجود ہے، اور مختلف جو عوامل جو ہم جن کی بات کر رہے ہیں، جن کی کئی قسم کے سیاسی عناصر بھی جو ہے جن کی آپس میں کشیدگی بھی جاری ہے، تو تھوڑی سی بھی اس قسم کی واقعات ہوتی ہیں تو ہمارا جو ہے خود بخود ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے یہ پہلو نظر آئے گا. اچھا، یہ آپ جو ہے تھوڑے سے علیحدہ کر کے یہ جو آپ بات علیحدہ کر کے دیکھیں. ہاں، یہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. ناجی صاحب ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر بے روزگاری کی وجہ سے بھی وہاں پہ نوجوان ہیں، وہاں پہ یہ گینگ بھی ہیں، اور اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی ان کو استعمال کرتی ہیں اور اس قسم کی، تو پھر اس میں تو کسی قسم کا واقعہ جو ہے وہ جذبات کو بھڑکا سکتا ہے اور اس قسم کے فساد کی طرف لے جا سکتا ہے. دیکھیں جی، جو فرق دوسرے جگہ کی ٹیررزم اور کراچی میں جو واقعہ ہوا ٹیررزم کا، اس میں ایک تو نمایاں فرق ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ٹیررسٹ جو اس طرح کے واقعات کرتے ہیں، جو نون ٹیررسٹ جنہیں ہم جانتے ہیں، ریلیجس ایکسٹریمسٹ، ان کا کوئی فالو اپ نہیں ہوتا. لاہور میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، کہیں لوٹ مار نہیں ہوئی. اسلام آباد میں، پشاور میں، راول پنڈی میں لوٹ مار نہیں ہوئی. بیکار تو یہاں بھی لوگ بہت ہیں. پشاور میں تو بہت ہی کاروبار بھی تباہ ہو گئے لوگوں کے. وہاں تو بیکاروں کی فوج بیچاروں کی ہو گئی ہے، لوگوں کو کام ہی نہیں ملتے، مزدوروں کو کام نہیں مل رہا، کوئی کام ہو ہی نہیں رہا. تو یہ لوگ لوٹ مار نہیں کرتے. تو یہ سوال ہمیں کرنا تو پڑے گا کہ کراچی میں یہ جو فالو اپ ہوا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر جو لوٹ مار ہوئی ہے اور جو صاف منظم لوٹ مار نظر آتی ہے. زاہد صاحب نے ذکر کیا نا 27 دسمبر کا، اس میں آپ کو بھی معلوم ہوگا، انیک وہاں تھا میرا بیٹا، وہ بھی کلفٹن ہی میں تھا ان دنوں. تو وہ ایک بلوے کی صورتحال تھی. انڈیویجولز کر رہے تھے، گینگز نہیں کر رہے تھے. تو یہ یہاں پر گینگز ایکٹیو تھے. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو لوٹ مار ہوتی ہے پیچھے ان کے کوئی نہ کوئی اسکیمر بھی ہوتا ہے. ورنہ یہ جو انہوں نے کیا ہے، تھوڑی چیزیں لوگ جو اس طرح کی جو بلوے والی لوٹ مار جو ہوتی ہے نا، جو ہاتھ لگتا ہے لے کے بھاگ جاتے ہیں. یہاں تو پوری دکانیں خالی کر دی گئیں اور پھر آگ لگائی گئی. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا 27 دسمبر والا معاملہ تو بلوے کا تھا، یہ جو ہوا یہ ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ لگتا ہے کہ کچھ کیا گیا. اس کے آثار نظر آتے ہیں. ایک وقفہ لینا ناجی صاحب، اس کے بعد آتے ہیں. آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے اور زاہد صاحب سے بھی، کہ جس شہر کے اوپر ایک جماعت کا بہت بڑا کنٹرول ہے، تو اس شہر میں اس طرح کی صورتحال کیسے ہو سکتی ہے اس جماعت کی کے کنٹرول کیے بغیر یا اس جماعت کی منشا کے بغیر؟ کیونکہ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. لیکن وقفے کے بعد
سیاسیات میں خوش آمدید. اس وقت کراچی کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ نذیر ناجی صاحب لاہور اسٹوڈیو میں، زاہد حسین صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں، اور فون پہ ہمارے ساتھ ہیں فاروق ستار صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. ستار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ستار صاحب، کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، بہت ساری باتیں سامنے آئیں. ایک تو کرمنلائزیشن آف پولیٹکس کی بات ہوئی، اس کے علاوہ یہ بات ہوئی کہ کراچی میں مختلف قوتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف سرگرم عمل ہیں. سوال آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس شہر میں متحدہ کا سیاسی عمل دخل جو ہے اس سے تو وہ تو بالکل واضح ہے، اتنے ووٹس ملتے ہیں، اتنی سیٹس ملتی ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ متحدہ جو ہے اس شہر کو کنٹرول نہیں کر سکتی؟ تھیوری یہ ہے کہ جب متحدہ یہ چاہتی ہے تو تب یہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک عرصے سے ہم مخلوط حکومت میں ہیں اور ہم اپنے حلیف جماعتوں کو یہ کہتے رہے ہیں کہ جب تک ہم ایک ایسا میکانزم وضع نہیں کریں گے جس میں صلاح مشورے کا عمل مسلسل ہو، باقاعدگی کے ساتھ ہو، اور اس کو ہم جتنا انسٹیٹیوشنلائز کریں گے، جتنا ایک ادارے کی شکل دیں گے، تو بہت آسان ہوگا. اطلاعات اور معلومات کا جب تبادلہ ہوتا ہے اور شہریوں کی شمولیت و شرکت ہوتی ہے تو کمیونٹی کی پارٹیسپیشن اور لوگوں کی شرکت سے ہی تو یہ ممکن ہوتا ہے نا کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ وہ جو انتظامی کمزوریاں ہیں یا گیپس ہیں ان کو فل کر سکتے ہیں. اور پولیٹیکلی بھی جب تک آپ لوگوں تک ریچ آؤٹ نہیں بڑھائیں گے، انتظامیہ کی اور پولیس کی، اور ان کے پاس ایک پراپر فیڈ بیک نہیں ہوگا، اس وقت تک مؤثر طور پر آپ امن عامہ کی جو ذمہ داریاں ہیں، حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کسی کی جان، مال، متاع اور عزت آبرو کی حفاظت جو ہے یہ اسٹیٹ کا پہلا کام ہے. اگر میں مخل ہوں آپ کی بات میں فاروق ستار صاحب، آپ کی بات تو بالکل درست ہے، لیکن اگر ہم پچھلے سالوں میں نظر دوڑائیں تو متحدہ جو ہے وہ تو اس شہر میں، اس کا اور سندھ کی حکومت میں بڑا گہرا عمل دخل رہا ہے. پچھلی حکومت میں بھی، اب کی حکومت میں بھی، شہری حکومت بھی متحدہ کے پاس ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ متحدہ کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے کہ شہر میں یہ واقعات جو ہیں کیا متحدہ کی منشا کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ متحدہ قومی موومنٹ حکومت میں شامل ہے. متحدہ قومی موومنٹ شہری حکومت میں ہے. جہاں تک معاملہ لا اینڈ آرڈر کا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، تو اس سلسلے میں کوئی بھی پالیسی ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، کیبنٹ میں کہیں کوئی سوال آ گیا، کوئی بات گفتگو میں آ گئی تو ٹھیک ہے صوبائی حکومت میں، لیکن اس کے علاوہ تو متحدہ قومی موومنٹ کے پاس کوئی ایکسیس یا کوئی فورم نہیں ہے. انر کور کمیٹی میں جب ہم پیپلز پارٹی کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے مختلف وزارتوں کی ہیں، جو بلدیاتی نظام ہے اس کے مستقبل کی ہے، تعمیر و ترقی کے منصوبوں کی ہوتی ہیں، عوام کے کئی اور مسائل حل کرنے کے لیے. یہ اتنا مخصوص سبجیکٹ ہے کہ اس کے لیے ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے ایک الگ فورم بنائیں. اس مرتبہ چیف منسٹر صاحب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کے ساتھ مل کر جب ایسے خاص موقع ہوں گے اس وقت بھی اور عمومی طور پر 24 گھنٹے کی بنیاد پر مانیٹرنگ کریں گے، نگرانی کریں گے، دونوں نوٹس ایکسچینج کریں گے، معلومات اطلاعات کا تبادلہ کریں گے. یہ خوش آئند بات ہے. جو دوسری ایک واضح میں سمجھتا ہوں کہ ایک اقدام اٹھایا گیا، وہ چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک 6 رکنی کمیٹی، 3 پیپلز پارٹی کے اور 3 MKM کے لوگ ہیں، اور وہ ہر 15 روز میں ان کی ملاقات ہوگی. تو یہ جو دیکھیں 26 دسمبر کو ہم نے یہ جو یہ لیاری کے اطراف کے علاقے، وہاں MKM کے 12 کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی، اور لیاری کے عوام بڑے پرامن ہیں 99%. یہ ہو سکتا ہے کہ 1% لوگ ایسے ہوں، اور وہ پوری کراچی میں بھی ایسے لوگ ہیں، پورے ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں، وہ اشتعال انگیزی کرتے ہیں. اور یہ دیکھنا یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اعلیٰ سطح کی میٹنگوں میں، جب پرائم منسٹر آئے تھے مارچ اور اپریل میں 2009 میں، اور اسی طرح کی ٹارگٹ کلنگز ہو رہی تھیں، اسی طرح کی سیکٹیرین وائلنس یا لسانی فسادات یا سیاسی پارٹیوں کے درمیان تشدد کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی تھی، تو سارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بات کہی تھی ایک آواز میں کہ جو جڑ ہے ساری خرابی کی، بنیاد جو سارے جھگڑے فساد کی، وہ لینڈ گریبنگ ہے.
تو دیکھیں جہاں شہریوں کی شمولیت اور شرکت کو آپ یقینی بنائیں گے، عوامی نمائندوں کے ذریعے سے تھانے اور یوسی کی سطح پہ ان کی شمولیت اور شرکت کو یقینی بنائیں گے، کمیونٹی پولیس کا تھوڑا بہت نظام وضع کریں گے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساری چیزیں، اور پھر دشمن کون ہے؟ فاروق ستار صاحب،